میرے اللہ یا میرے الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمهم اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ المولان العلی العظیم ان درۃ ابنۃ ابی لہب قال قام رجل الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم وهو على المنبر فقال یا رسول اللہ ای الناس خیر قال اقرأهم واتقاهم وآمرهم عن المعروف وأنهاهم عن المنكر وأوصلهم بالرحم او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات گرامی، ہمیں بالکل بھی اس بات سے غافل نہیں ہونا چاہیے اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ یہ امت جس کے اندر ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، یہ امت دعوت ہے، اور اس امت کے ہر ایمان والے مرد عورت بالغ پر دعوت والا کام جو ہے یہ اس کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے، کیونکہ انبیاء علیہم السلام کا تو اب دور ختم ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم امت کے ایمان والوں کے اوپر یہ ذمہ داری ڈال کر تشریف لے گئے ہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، اور تمہاری بہترائی اور تمہیں اچھا ہونا اس لیے کہا گیا اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کی بھلائی کے لیے لایا گیا، اور وہ بھلائی والا کام جو ہے فرمایا وہ امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایمان رکھتے ہوئے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، یہ اس فضیلت کے اندر داخل ہو جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کی گئی، یعنی خود اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فضیلت عطا فرما رہے ہیں، اس کی تعریف فرما رہے ہیں، اور وہ تعریف کی وجہ امر بالمعروف ہے اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ خوب سننے میں آتا ہے، سنانے میں آتا ہے۔ امر بالمعروف کیا شے ہے؟ تو سیدھا جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے جن کاموں کے کرنے کا حکم فرمایا اس کا نام امر بالمعروف ہے، اس کو معروف کہتے ہیں۔ تو امر بالمعروف ہوا کہ لوگوں کو بھلائی کی طرف لانا، بھلائیوں کا حکم کرنا، خود بھی بھلائی کے اوپر قائم رہنا، اور بھلائی کی باتیں وہ ہیں جن کے کرنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ نہی عن المنکر، جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے روکا، اللہ کے رسول نے روکا، ان چیزوں سے رکنا اور روکنا، یہ نہی عن المنکر کہلاتا ہے قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں۔ معروفات میں اور منکرات، ان دونوں کی ذمہ داریاں، یعنی خود بھی بھلائی کے کام کرے، یعنی وہ کام کرے جن کاموں کا اللہ نے اور اللہ کے رسول نے حکم دیا،
اور دوسروں کو بھی ان کاموں کے کرنے کی طرف بلائے، اپنے عمل سے بھی بلائے، اپنی زبان سے بھی بلائے، اپنے مال کا وسیلہ کام میں لائے، اپنی صلاحیتوں کا وسیلہ کام میں لائے۔ جن صلاحیتوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوازا، ان صلاحیتوں کو صرف معروفات کے کرنے کے کام میں لائیں۔ یہ اس کی ذمہ داری تب ادا ہوگی، مالی شکر بھی وہی ہوگا اور جانی شکر بھی وہی ہوگا، اس زندگی کا شکر بھی وہی ہوگا۔ یہ نہیں کہ ذمہ داریوں سے فرار اختیار کیا اور صرف جب کوئی نعمت ملی کہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ زبانی جمع خرچ سے کچھ نہیں ہونے والا جب تک عملی شکر نہ کیا جائے۔ اور عملی شکر یہ ہے کہ جن چیزوں کے لیے جس چیز کو وضع کیا جاتا ہے اس کام میں وہ چیز لگ جائے اور اس سے نفع اٹھنے لگے، اس کا نام شکر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیتیں عطا کی، جانی، مالی، اخلاقی اور جس طرح کی بھی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، منصبوں کی، عہدوں کی، بڑے ہونے کی صلاحیت عطا کی، گھر کے ذمہ دار بنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت عطا کی، ان صلاحیتوں کو کام میں لانا معروفات کے کرنے اور کرانے کے اندر، یہ ہوگا شکر۔ اور ناشکری یہی ہوگی کہ ان صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے ان صلاحیتوں کو کام میں نہ لایا جائے، یہ ناشکری کہلائے گی۔ اور نہیں عن المنکر، نہیں عن المنکر یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول نے روکا، ان چیزوں سے رک جانا اور رکتے ہوئے دوسروں کو بھی روکنا، یہ ہے نہیں عن المنکر۔ یعنی ان صلاحیتوں کو کام میں لانا، ان چیزوں کے روکنے کی جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے روکا، اللہ کے رسول نے روکا، تو یہ صلاحیتوں کا شکر ہوگا۔ اور اگر ان صلاحیتوں کے ہوتے ہوئے یہ خود تو عمل کر رہا ہے لیکن دوسروں کو نہ تلقین کر رہا ہے کام کے کرنے کی، معروفات میں لگنے کی، اور نہ رکنے کی تلقین کر رہا ہے، نہ روک رہا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے حدیث شریف میں آیا، فرمایا عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوحى اللہ الى جبریل علیہ السلام ان اقلب مدینۃ کذا وکذا علیہ قال یا ربی ان فیہم عبدک لم یعصک طرفۃ عین قال اقلبها علیہ وعلیہم فإن وجهه لم يتمعر فِيَّا سَاعَةً قَطُّ۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہوش کرنے کی بات ہے جو خود تو عمل کر رہے ہیں، خود تو معروفات میں لگے ہوئے ہیں، یعنی برائیوں سے بچ رہے ہیں، نیک عمل بھی کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی بجاوری بھی کر رہے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ شریعت مطہرہ کے اصولوں کے اوپر خود تو قائم ہیں، لیکن دوسروں کی فکریں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ان کے لیے بہت اہم بات ہے۔ اس حدیث شریف کے اندر فرمایا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم فرمایا، اے جبرائیل جاؤ فلاں شہر کو فلاں شہر والوں کے اوپر الٹ دو، اس شہر کو شہر والوں کے اوپر الٹ دو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے رب، اس شہر کے اندر، اس بستی کے اندر تو ایک ایسا بھی شخص ہے لم یعصک طرفۃ عین، کہ ایک لمحے بھی آپ کی نافرمانی میں نہیں گزرا اس کا، ایسا بھی شخص ہے اس کے اندر۔ فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، فرمایا اس شہر کو اس شخص سمیت شہر والوں کے اوپر الٹ دو۔ وجہ فرمایا جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّا سَاعَةً قَطُّ، یہ لوگوں کو برائیاں کرتے ہوئے دیکھتا تھا لیکن اس کے چہرے کا رنگ کبھی نہیں بدلا، اسے احساس ہی نہیں ہوا کہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر رہے ہیں،
لیکن یہ اپنی عبادتوں کے اندر لگا رہا اور اس نے انہیں روکنے کی کوشش نہیں کی، تو کتنی اہم بات ہوئی یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حشر ان شہر والوں کا کیا جو نافرمان تھے، ان نافرمانوں کے ساتھ اس شخص کو بھی لپیٹ دیا گیا، اور اس کا جرم یہ تھا کہ یہ خود تو عمل میں لگا رہا، خود تو معروفات میں لگا رہا، نہیں عن المنکر میں لگا رہا، یعنی اللہ کی نا کردہ چیزوں سے جن چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے حکم منع کرنے کا فرمایا ان چیزوں سے خود رکا رہا، جن چیزوں کا حکم دیا کرنے کا وہ کرتا بھی رہا، لیکن اس کا جرم یہ تھا کہ اس نے دوسروں کو نہیں روکا، اس لیے اس کو بھی انہی کے ساتھ لپیٹ دیا گیا۔ بنی اسرائیل کے اندر کا واقعہ یہی ہے کہ جب فرما بردار لوگ نافرمانوں کے ساتھ اسی طرح لین دین کرتے رہے، اسی طرح معاشرت کرتے رہے، اسی طرح اٹھنا بیٹھنا جاری رکھا، اسی طرح رشتے نبھاتے رہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعضوں کے قلوب بعضوں کے ساتھ خلط کر دیے اور سب کو سزا وہ ملی جو نافرمانوں کو ملنی تھی۔ تو یہ امت تو امت دعوت ہے، اس کی تو اہم ذمہ داریاں یہ ہیں کہ اسے خود عمل کرتے ہوئے دوسروں کو عمل کرنے کی تلقین کرنا ہے، اور اسے کرتے ہی رہنا ہوگا، کسی بھی حالت کے اندر مایوس نہیں ہونا ہوگا۔ حضرت سیدنا شاہ ابرار الحق نور اللہ مرقدہ ایک جگہ لکھتے ہیں کہ ذرا ایک بات تو بتاؤ، تمہارا چھوٹا، تمہارا کوئی بڑا، تمہارے گھر میں سے کوئی تمہارا رشتہ دار، تم جس سے محبت کرتے ہو، وہ شخص اگر بیمار ہو جائے تو تم اس کے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہو؟ سب کی ہمدردیاں اس کی طرف ہو جاتی ہیں جب تک وہ بیمار اچھا نہ ہو جائے، اور زیادہ اس سے محبت کرتے ہیں، اس کے قریب لگتے ہیں، اور اسے محبتوں کے ساتھ اس کی دوا دارو کرتے ہیں، اس کو پرہیز کی تلقین کرتے ہیں، خوشامد درآمد سے جا کے اس کو صحت کی طرف لاتے ہیں، اور سب کی صلاحیتیں اس کی طرف لگ جاتی ہیں، سب کے چہرے اس وقت تک اترے ہوئے ہوتے ہیں اس گھر کے لوگوں کے جب تک کہ اس گھر کا وہ مریض ٹھیک نہ ہو جائے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ فرمایا پھر تمہارا احساس کہاں چلا گیا کہ تمہارے درمیان، تمہارے گھروں کے اندر، تمہارے تعلق داروں کے اندر، تمہاری بستی کے اندر انسانیت ایمان کے تعلق سے دم توڑ رہی ہو اور اس کی روحانی موت ہونے جا رہی ہو، وہ روحانی بیمار ہو رہا ہو، جہنم کے دہانے کے اوپر کھڑا ہوا ہو، اور تم فرما بردار، تم محبت کرنے والے، ان کے درمیان معاشرت اختیار کرنے والے، تمہارا احساس، تمہارا شعور کہاں مر گیا؟ جب تم ایک ظاہری مریض، اس کے لیے سب کی ہمدردیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، محلے دار آ کے کہتے ہیں فلاں ڈاکٹر کو دکھا لو، پیسہ نہ ہو تو ہم لگا دیں گے، ہم امداد کرا دیں گے، محلے کے ذی شعور لوگ اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ بھئی چندہ کر لو، چندہ کر کے اس کو ضرورت ہے، اس کا علاج کرا دیں۔ تو روحانی مریضوں کے تعلق سے یہ عارضی زندگی ہے جہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، ایک شخص اس کی روحانی موت تمہارے درمیان ہونے لگ رہی ہے، وہ اپاہج ہو گیا ہے، وہ بسترے سے لگ گیا ہے، اور قبر ہے کہ اس کے انتظار میں منہ کھولے ہوئے کھڑی ہے، پھر تمہارے ایمان کا تقاضا تمہیں اس بات کے اوپر مجبور کیوں نہیں کرتا؟ تمہاری ہمدردیاں کیوں ان لوگوں کے لیے اکٹھا نہیں ہوتی؟ کیوں سارے کے سارے فکر نہیں کرتے ان لوگوں کی؟ یہ ہے کرنے کا کام جس کام کی ذمہ داریاں امت محمدیہ کو دی گئی۔ حضرت درہ بنتی ابی لہب کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا، اور اس وقت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے۔ وہ شخص کھڑا ہوا اور کھڑا ہو کے اس نے کہا یا رسول اللہ ای الناس خیر،
کون آدمی سب سے بہتر ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کے اندر 4 باتیں پائی جائیں وہ سب سے بہتر ہے۔ فرمایا اقرأہم، جو سب سے زیادہ کلام اللہ شریف کی تلاوت کرنے والا ہو، ایک صفت یہ۔ دوسری صفت فرمائی واتقاہم، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہو۔ وَأَمُرَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، لوگوں کو بہت زیادہ معروفات کی تلقین کرنے والا ہو، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کا پابند بنانے والا ہو، اس کی کوششیں کرنے والا ہو۔ وَأَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور لوگوں کو برائیوں سے روکنے والا ہو۔ اور برائی وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے برا کہا، اللہ کے رسول نے برا فرمایا، برائی وہ ہے۔ فرمایا چوتھی بات وَأَوْصَلُهُمْ بِالرَّحِمِ، اور صلہ رحمی کا معاملہ کرتا ہو۔ اور صلہ رحمی یہ اپنے گھر والوں میں، اپنے بھائی بندوں میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے محلے داروں میں، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے ایمان والے بھائیوں کے ساتھ اس کی ہمدردیاں ہوئی ہوں، یعنی امر بالمعروف نہی عن المنکر کرے، اس ہمدردی کے ساتھ، جیسے ایک بیمار کے ساتھ سارے کے ساروں کی ہمدردی اکٹھا ہو جاتی ہے۔ لوگ زیادہ کے مشورے کرتے ہیں، اگر کوئی رشتہ داری میں بھی گیا، اپنے بیمار کی فکر لگی ہوئی ہے، وہ وہاں پہ بھی تذکرہ کرتا ہے یار کوئی ڈاکٹر بتا دو، کوئی حکیم بتا دو، کوئی ایسی دوا بتا دو، ہمارے محلے میں فلاں ایسا مریض ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ سب کو فکر لگ جاتی ہے نا، سب کی ہمدردیاں جڑ جاتی ہیں اس چیز سے۔ فرمایا یہ ایمان والوں کا ایمانی تقاضا ہے اپنے بھائیوں سے ہمدردی کرنا، اس طرح سے اپنی ذمہ داریاں بھی پوری ہو جائیں گی۔ دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد